اہل علم نے عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے عشر ذی الحجہ کی، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے ایام سے بھی یہ افضل دن ہے۔ البتہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کے دن جو ہے وہ دن ان دنوں سے بھی یہ دن افضل ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں میں لیلۃ القدر۔ یہ مختصر سی ابتدائی تمہید بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اتنے مبارک اور افضل دن ابھی شروع ہونے والے ہیں، لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دنیاوی معاملات میں، دوسری مصروفیات میں اور اپنی دیگر مشغولیات میں ہم اتنے منہمک ہوتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں کہ یہ مبارک دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان سے جو کچھ ہمیں وصول کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت اور زمانہ، دن، راتیں اور یہ گھڑیاں اور لمحات، یہ سب پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی ہے وہ جس دن کو، جس وقت کو، جس گھڑی کو اور جس لمحے کو بابرکت بنا دے اور فضیلت والا بنا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے بعض ایام کو، بعض لمحات کو، بعض گھڑیوں کو، بعض اوقات کو فضیلت عطا فرمائی، جس طرح بعض مقامات کو فضیلت عطا فرمائی، انسانوں میں بعضوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پھر انبیاء میں بھی مختلف درجات بنائے، اسی طرح دنوں میں بھی یہی کچھ ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں عشر ذی الحجہ کے متعلق تھوڑی باتیں آپ کے سامنے اس عصر کے بعد کی محفل میں بیان کی جاتی رہیں گی۔ آج میں صرف ایک حکم بیان کر دیتا ہوں، باقی فضائل، دوسری چیزیں آئندہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو وہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو نہ تو وہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے جسم کے بال کاٹے۔ تو یہ بھی یعنی حدیث سے ثابت شدہ ایک حکم ہے، اور اس سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا جن حضرات کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو ان کے لیے آج کا دن بھی ہے، کل کا دن بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے وہ چاند نظر آ جائے، ممکن تو ہے۔ بہرحال یعنی ذی الحجہ کے چاند سے پہلے اپنے ناخن بھی کاٹ لے اور جسم کے جو زائد حصے، جو زائد بال ہوتے ہیں وہ بھی کاٹ لے جی۔ اور انشاءاللہ مزید باتیں جو مختصر تو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا کہ یہ ایام افضل ترین دن ہے۔ پھر آپ کے سامنے روزوں کے متعلق بھی بات کریں گے، ان ایام کے اندر تکبیرات کے متعلق بھی بات کریں گے، اور اسی طریقے سے جو دیگر چیزیں ہیں ان کے متعلق بھی آہستہ آہستہ مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان ہوتی رہیں گی۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمائے۔ اب جو قدر کرے گا کر لے گا، کچھ پتہ نہیں کہ اگلی دفعہ، اگلے سال پھر یہ عظمتوں والے دن نصیب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ جن دنوں میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے، جس میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جی یہ مبارک آیت بھی نازل ہوئی، اور بھی فضائل ہیں انشاءاللہ وقت آئیں گے۔ بس ہم آج سے یہ نیت کر لیں
کہ انشاءاللہ یہ عشرہ ذی الحجہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، روزوں کا بھی ارادہ رکھیں جی، بڑھ چڑھ کر نماز کا، گناہوں سے اپنے آپ کو آدمی بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔